بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کی صورت ہے اور یہ صورت نمبر 62 ہے، اور اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ تو انشاءاللہ یہ دو صورتیں اس لیے ہم نے ان کو اس مختصر کورس میں شامل کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن ان کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ان کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ان صورتوں کو بھی اس کورس کا حصہ بنایا جائے گا، ان کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کوئی خاص بات ہے نا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر سے پڑھنے کی جو ہے اپنی نماز میں دہراتے۔ تو آج اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یسبح وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں، اس پارے میں اکثر صورتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ سبح یسبح سے جو ہے نا شروع ہوتی ہیں، جن کا معنی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ساری چیزیں، یہ پرندے، یہ چہچہاتے اور رینگنے والے کیڑے، جانور، حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ صبح صبح ہم جب گھومنے کے لیے جائیں تو درختوں پر، باغات میں پرندے درختوں پر بیٹھے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی آواز نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چیونٹیاں، مچھلیاں پانی کی تہوں میں، اور جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، بے جان چیزیں بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ کلمات ہیں نا، صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے، اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے زور نہیں لگتا، یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے بڑے ہلکے ہیں اور میزان ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور یہ تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اکثر اوقات چلتے پھرتے، بیٹھتے، موٹر سائیکل چلاتے، دکان پہ بیٹھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں۔ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اور اسی صورت کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کامیابی کا راز جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے وہ بتایا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنی ملازمت میں، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ آخر میں آئے گا الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سب جو ہے صفاتی نام ہے، الملک بھی، القدوس، العزیز، الحکیم، یہ سب اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ اردو والے الفاظ بھی نیچے لکھے ہیں۔ آگے فرمایا هو الذی، وہ ذات، بعث، کہ جس نے بھیجا، فی الامیین، ان پڑھوں میں، رسولاً، اپنا رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی، اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نبی کیوں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا
وہ آ کر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد وہی لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے، جن کو قرآن کا کچھ بھی حصہ دیکھ کر بھی نہ آئے، ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد سمجھا ہے؟ آمد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میلاد منا کے جھنڈیاں لگا کے سال کے بعد جو ہے نا 5-7 دیگیں پکا کے ہم سمجھیں کہ ہم مقصد سمجھ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں، اور وہ آ کر قرآن کریم کی ان پر تلاوت کرتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور دوسرا یہ وزکیہم تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، شرک کی گندگیاں ان سے نکالتا ہے، اور ان کے دلوں میں نفرتیں، بغض، حسد، دنیا کی محبت، شہوت اور شبہات، یہ ساری چیزیں نکالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دیتا ہے وہ ان کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمتہ، اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں، یہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم، اور دوسرے ان میں سے، لما، جو نہیں، یلحقو، ملے ان سے، بہم، ان سے، وَهُوَ العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا۔ ان لوگوں کو بھی رسول آ کر ان کو بھی بتائیں گے اور سمجھائیں گے جو ابھی لوگ ان سے نہیں ملے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا قرآن اور آپ کی حدیث وہ موجود ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اپنا فضل، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، بڑے فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التورات، جو حامل بنائے گئے تورات کے، کہ جن کو تورات دی گئی، ثم، پھر، لم یحملوها، نہیں حامل بنے وہ اس کے، نہیں اٹھایا انہوں نے اس تورات کو، کمثل، مثل الحمار، گدھے کے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس قرآن کو، اس سے پہلے تورات یہودیوں کو جو دی گئی تھی تورات، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں نے تو تورات کو ایسے اٹھایا جیسے گدھا اٹھانے والا ہوتا ہے، یحملو، وہ اٹھاتا ہے، اسفارا، بوجھ، جس طرح گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دی جائیں تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر گندگی لدی ہے، بوجھ لدا ہے، اینٹیں لدی ہیں، یہ کتابیں لدی ہیں، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ان یہودیوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن انہوں نے کتاب کو پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ کئی ان میں سے ایسے تھے جن کو آتی ہی نہیں تھی کتاب، کئیوں نے پڑھا اور سمجھا نہیں، سمجھ کر پڑھا تو پھر احکامات پر عمل نہیں کیا، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تورات کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اور آج بھی ان مسلمانوں کو دیکھیں گے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ قرآن صرف اس لیے آیا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو اس قرآن کے سائے میں اس بیٹی کو رخصت کر دیں اور ساتھ اس کو جہیز میں دے دیں قرآن، اور وہ جا کے اپنے گھر کی سب سے اونچی الماری میں اس قرآن کو رکھ دے، اور پھر اس کو اٹھا کر پڑھنے کی زحمت کوئی نہ کرے۔ اس قرآن کے نیچے وہاں پر جو ہے نا وہ LCD لگا کے سارا دن انڈیا کی فلمیں اور گانے وہ تو دیکھتے رہیں ہم، سارا دن موبائل چلانے کا تو وقت ہو لیکن قرآن کو پڑھنے کا وقت نہ ہو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو احکامات کا کیا پتہ ہوگا؟ تو جو لوگ آج حامل قرآن ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات کو پیٹھ کیے ہوئے ہیں، قرآن کے احکامات نہیں مانتے، قرآن گھر میں موجود ہے لیکن اسی گھر میں قرآن کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف جو ہے بولا جاتا ہے، قرآن کے خلاف سنا جاتا ہے، قرآن کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہے نا۔ یہ مثال ان پر بھی ایسے ہی فٹ آتی ہے کہ جس طرح یہودیوں کو اللہ نے تورات دی، وہ ایسے ہو گئے جیسے گدھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں جو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قرآن میں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بئسا، بہت بری ہے مثال، القوم، اس قوم کی، الذین، وہ، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، ہادو، جو یہودی بن گئے،
ان زعمتم اگر تمہارا گمان ہے انکم کہ بے شک تم اولیاء للہ دوست ہو تم اللہ کے، پیچھے چھٹے پارے میں ہے کہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے لاڈلے اور دوست ہیں، اللہ ہمیں تو عذاب نہیں دے گا۔ لن يدخل الجنت الا من كان ہودا، جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے کہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے اور اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہیں کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو پھر کیا کرو، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا تم اللہ کے دوست اور ولی ہو، جنت صرف تمہیں ملے گی، فتمنا تو پھر تم تمنا کرو الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو نا تو اللہ سے مانگو موت۔ اور یہ تیسرے پارے میں بھی ہے سورہ آل عمران میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجادلہ کیا تھا، مجادلہ کیا پہلے یہودیوں سے، نجران کے عیسائی آئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں کہ تم دعا کرو اللہ سے کہ جو سچا ہے نا، جو سچا ہے وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، دونوں آ کر یہ کہیں کہ اگر جس مذہب پر مسلک پر ہم ہیں، ہم اگر جھوٹے ہیں تو اللہ کی ہم پر لعنت ہو، تو وہ یہ مباہلہ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو نا تو مانگو موت، اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ جنت تو تمہاری ہے نا، تو جنت میں چلے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یتمنا، اور ہرگز نہیں یتمنونہ، وہ تمنا کریں گے اس کی، وہ موت کبھی نہیں مانگتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تورات میں تحریفیں کی ہیں، ہم نے فراڈ کیا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، مرنے کے بعد جنت تھوڑی ملے گی۔ اگر وہ سچے ہوتے تو تمنا کرتے نا، جس طرح صحابہ کرام سچے تھے اپنے ایمان میں، تو اس قدر سچے تھے کہ وہ موت مانگتے تھے، شہادت کی موت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میدان جہاد میں ایک صحابی تھے، ان کی ہتھیلی پر نا چند کھجوریں تھیں، اور بھوکے پیاسے میدان جنگ میں جو ہے نا جہاد کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر اس جہاد میں مجھے موت آ جائے، میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ تیرا خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تجھے جنتوں کا مہمان بنا دیں گے، تجھے جنت ملے گی۔ تو وہ صحابی جو کھجوریں کھا رہے تھے، بھوکے تھے، اپنی کھجوروں کی کھجور جو مٹھی میں تھی وہ پھینک دی اور کہنے لگے کہ مجھے اس جہاں جہاد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کھجوریں میں کھاتا رہوں گا تو دیر ہو جائے گی، میں ابھی جاتا ہوں تاکہ میں یہاں جا کر جام شہادت کو نوش کر لوں اور اللہ مجھے جنتوں کا مہمان بنا دے۔ تو جس کا ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اسی لمحے مجھے موت آ جائے تاکہ اس دنیا کی پریشان کن زندگی سے، ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے میری جان چھوٹے اور میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں۔ جبکہ وہ بندہ جو اللہ کا مجرم ہو، نافرمان ہو، گناہوں بھری جس کی زندگی، وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے جو ہے نا موت آ جائے۔ تو اس لیے جو نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ نیکیاں انہوں نے کی نہیں، اللہ کی فرما برداری کی نہیں، ان کا ایمان اس قدر پختہ نہیں، ابداً کبھی بھی۔ کیوں؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا، بیما بسبب اس کے قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کی ہاتھوں نے جو کمائیاں کی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے دامن میں کیا کچھ چھپا ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی اور نافرمانیاں کتنی، اسی لیے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم ان جاننے والے بالظالمین، ظالمین کو۔ اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ساری ہر جمعے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم دیکھیں کیا ہم موت پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی ملاقات کے لیے تو موت آنا ضروری ہے، اور ہم تو نہیں چاہتے کہ موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے بات، بلکہ بات یہ ہے کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب اسے جنت کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہیں اور اس کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ابھی یہ جنت مل جائے، ابھی چلا جاؤں۔ جب دنیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، جب اسے عذاب سنائے جاتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔
تو اسی لیے ہم بھی نیک بنیں، اللہ کے فرمان بردار بنیں، تاکہ جب جنت کی بات آئے، اللہ کے انعامات کی بات آئے، تو ہمارا دل بھی ایسے بن جائے کہ ابھی ہمیں موت آئے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان الموت، بے شک موت جو ہے، الذی، وہ جو، تفرون، بھاگتے ہو تم، منہ، اس موت سے، فإنہ، پس بے شک وہ، ملاقیکم، مل کر رہے گی تم کو، تمہاری ملاقات اس سے ضرور ہونی ہے، جتنا مرضی بھاگنا ہے بھاگ لو، تم بچ نہیں سکتے اس موت سے، اس موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے، والشہادہ، جو جاننے والی ہے غیب کو اور حاضر کو، فینبئکم، پس وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، وہ رب پھر تمہیں تمہارے ایک ایک کام کی خبر دے گا۔ یہاں تک ایک رکوع اس سورہ جمعہ کا مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلا رکوع ہم جو ہے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ پورا ہو جاتا، لیکن باتیں کچھ سے زیادہ ہو گئی ہیں، پیچھے بھی ہم ایک ایک رکوع پڑھتے آ رہے ہیں، تو اگلا رکوع انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو یوٹیوب پر آپ چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پر پچھلے تمام اسباق جو ہے وہ پلے لسٹ میں موجود ہیں، اگر کوئی سبق آپ نے نہیں سنا رہ گیا ہے تو وہاں سے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، نودیا، ندا دی جائے، آواز دی جائے، یعنی اذان دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، نماز کے لیے جو آواز ہے اس کو ہم اذان کہتے ہیں۔ جب اذان دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ اب یہاں پر اذان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں، لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اذان کیسے دینی ہے، اذان کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے دینی چاہیے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ احادیث کے اندر جو ہے اذان وہ موجود ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تخلیق کی، اور اللہ رب العالمین مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوئے، اور اس دن سب کا اجتماع ہو گیا، یعنی نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہونا، اس بنا پر بھی اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ آگے فرمایا فسعوا، فسعوا کا مطلب ہے یہ نہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ دوڑو، بلکہ لفظی معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ تم جلدی آؤ، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جو بھی کام کر رہے ہو اس کو سائیڈ پر رکھ کر اللہ کے ذکر کی طرف، فسعوا، پس تم جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا، اور چھوڑ دو تم، البیع، خرید و فروخت کو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ اور یہاں سے استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ صرف شہروں میں فرض ہے، البتہ دیہات پر نہیں ہے، کیونکہ کاروبار، خرید و فروخت شہروں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں اور کوئی دیہات ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر خرید و فروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو، تو اس لیے یہ دعویٰ ہی خلاف واقع ہے۔ اور دوسرا، بیع اور کاروبار سے مطلب دنیا کے مشاغل ہیں، صرف کاروبار نہیں، کہ دنیا کا کوئی بھی مشغلہ ہے نا وہ چھوڑ دو، وذر البیع، صرف خرید و فروخت مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کام دنیا کا ہے نا، جب اذان ہو جائے جمعہ کی، اپنا دنیا کا کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جمعہ سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے جلدی کرو اور آ جاؤ۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جاننے والے۔ فَإِذَا، پس جب، قضیت، پوری ہو جائے، الصلاۃ، نماز، جب پوری کر لی جائے، نماز تم پڑھ لو، جمعہ کا خطبہ بھی سن لیا اور
نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تم نے فانتشروا، بس اب منتشر ہو جاؤ۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا منتشر ہو جانا، پھیل جانا، کہ اب تم پھیل جاؤ فی الارض، زمین میں، اللہ کی زمین میں اب پھیل جاؤ۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں تلاش کرو، اپنی حلال روزی تم جائز طریقوں کے ساتھ اسے تم تلاش کرو۔ وذکر اللہ، اور ذکر کرو تم اللہ کا، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو سکو۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو بہت ہی اہم ترین بات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ذکراً کثیرہ، ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو نا تو پھر اپنے کاروبار کی طرف جاؤ، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں، اپنی جاب پر تم چلے جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ لیکن یاد رکھنا اے تاجروں، اے بزنس مینوں، اے دنیا کا مال حلال طریقے سے اکٹھا کرنے والوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو فاذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز اللہ کا ذکر ہے، کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ جس طرح پچھلے سبق میں نے کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس صورت کے آخر میں بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز اصل کیا ہے۔ کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کامیابی کا راز اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے، آپ گاڑی میں بیٹھے، دکان پر بیٹھے، آپ گھر سے جاتے، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر زبان پر رکھیں۔ کبھی سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس کی برکتیں دیکھیں، آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ رزق کمانے کے لیے جانا ہے تو اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی اپنی دکان پہ ناز نہ کرنے لگ جانا، یہ نہ کہنا کہ میری دکان جو ہے وہ مارکیٹ کی مین بازار کے اندر ہے، اس لیے جو ہے نا میں اچھا کما لیتا ہوں، یا فرنٹ روڈ پہ مجھے جگہ مل گئی ہے اس لیے میں اچھا کماتا ہوں، یا میرے ساتھ ملازم اچھے ہیں، میری کمپنی بڑی اعلیٰ ہے، مجھے جاب جو ہے وہ بڑی اچھی مل گئی ہے، میری ڈگریاں جو ہے وہ بہت کام کی ہیں اس لیے جو ہے میں زیادہ کما لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا، بلکہ کس چیز پر ناز کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر پر۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، تو وذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر مجاہدین کو بھی کہی ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد میں غلبے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپس میں صلح رکھنی ہے، اتحاد کو توڑنا نہیں ہے، اسلحہ تیار رکھنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے، اور بزدل نہیں ہونا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر رہنا ہے۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مجاہدوں اگر کامیاب ہونا ہے نا تو اپنی ٹریننگ پہ ناز نہ کرنا، اپنے اسلحے پہ ناز نہ کرنا، اپنی فوجوں پہ ناز نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا تیار رکھو، لیکن ان پہ ناز کر کے کہیں تم یہ نہ کہنا کہ اس وجہ سے ہم جیت گئے۔ جیتنا ہے اگر جنگ میں تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کی ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، 3 مرتبہ آپ نے اسے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ کو آپ نے بلا کر کہا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے کو کیا کہا؟ دنیا کا مال نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، ایک دعا بتاتا ہوں، یہ اکثر پڑھا کر۔ آپ نے فرمایا اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ کہا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تو مجھے توفیق دے علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک میں تیرا شکر کر سکوں، و حسن عبادتک میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اللہ تو مجھے توفیق دے، تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی
یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے ہم اللہ کا ذکر کر سکیں۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا اور جب رَأَوْا دیکھا انہوں نے تجارتاً تجارت کو، او لہوا یا کھیل کود کو، انفضوا تو وہ دوڑ گئے، اس کی طرف چلے گئے، الیہا اس تجارت کی طرف، وَتَرَکُوکَ اور چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو قائمہ کھڑے ہوتے ہوئے۔ یہ نا ایک مرتبہ مدینہ میں کچھ ساز و سامان کی کمی تھی، اور ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ ہو رہا تھا، اور ادھر سے قافلہ آ گیا ساز و سامان لے کر۔ اب صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کہیں وہ ساز و سامان لینا ہے، ہم نے گھروں میں کچھ نہیں، اگر یہاں ہم بیٹھے رہے تو وہ تو قافلے کا سامان تو ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے اور خرید و فروخت کرنے لگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی مسجد میں باقی رہے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی، اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ متوجہ ہو کر تم نے خطبہ سننا ہے، اور پیچھے وہ آیت بھی کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، بالکل اب ختم، اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ قل آپ کہہ دیں، ان سے کہیں، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے نا، خیرون وہ بہتر ہے، من اللہ اس کھیل کود سے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساز و سامان تجارت کو کھیل کود کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اسے کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِنَ التِّجَارَةِ اور اس تجارت سے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، اس جمعہ پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جو تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملنے والا ہے نا، دنیا و ما فیہا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس اجر کا مقابلہ کر سکے۔ واللہ اور اللہ رب العالمین خیر الرازقین بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس رب کے لیے تم آؤ تو صحیح، وقت تو نکالو، وہ رب رزق دینے والا ہے، تم اس رب کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے، اور رزاق تو وہ ہے۔ کس طرح انسان آج جو ہے فکر روزی میں اس رازق کو بھلائے بیٹھا ہے، اصل تو وہ رب ہے رزاق، وہو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو نہیں دے گا، وہ سب کو دے گا، اس کے بن تو جائیں، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، اور اللہ کے بن جائیں، اللہ آپ کو بن مانگے دے گا۔ اللہ ساری دنیا کو دے رہا ہے، اپنے بندوں کو نہیں دے گا، ضرور دے گا اور بے حساب دے گا۔ اس رب کے بنیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی تملأ قلبک غنا، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے غنا سے بھر دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے نا، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، میرے لیے وقت نہیں، اللہ فرماتے ہیں تیرے دل کو میں فقیر کر دوں گا۔ کروڑوں ہونے کے باوجود بھی دل فقیر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگیں، وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خزانوں سے حلال اور پاک رزق دیں۔ اور آگے بلکہ یہ سورت یہاں پر ختم ہو گئی ہے، واللہ خیر الرازقین پر، اللہ رب العالمین ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سورہ جمعہ ہماری ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ اس کورس میں اگلی سورت ہم سورہ منافقون پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ اس سورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ، اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں آپ سب کے لیے۔ اور آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔